فرعون کو اس کے نجومیوں نے بتایا بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری اس بادشاہی کو ختم کر دے گا۔ اب وہ فرعون جو برملا کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے اعلیٰ رب ہوں، اس نے جب یہ بات سنی کہ میرے مقابلے میں ایک شخص کھڑا ہوگا، میرے تخت کو تاج و تارات کرے گا، میری کرسی کو غرق کرے گا، میرے عہدے کو ختم کرے گا، نہ میں ایسا کرنے نہیں دوں گا۔ اس نے آرڈر جاری کیا، بنی اسرائیل کے مردوں کو ایک طرف کیا، عورتوں کو ایک طرف کیا۔ اب دیکھیے میری رب کی قدرت، ایک طرف فرعون اپنے عقل چلا رہا ہے، ایک طرف میری رب کی قدرت ہے۔ کامیاب کون ہوگا؟ وہی جس کے ساتھ اللہ ہے۔ اب فرعون اپنی عقل دوڑا رہا ہے اور اللہ اپنی قدرت چلا رہا ہے، اور ادھر سے فرعون نے کیا کرنا شروع کیا؟ مردوں کو الگ کر دیا، عورتوں کو الگ کر دیا، اور کہا جو بچہ بھی بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا اس کو وہی ذبح کر دو، اس لیے کہ میری کرسی بچ جائے، میری بادشاہی بچ جائے۔ اپنی بادشاہی اور اپنی کرسی کو بچانے کے لیے اس نے 70,000 بچوں کو قتل کروا دیا، مردوں کو الگ کر دیا، عورتوں کو الگ کر دیا، ملنے پہ پابندی لگا دی۔ ملیں گے تو بچہ پیدا ہوگا، جب ملاقات ہی نہیں ہوگی بچہ آئے گا کہاں سے؟ لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا عقل کل سمجھنے لگ گیا کہ میں نے جو سوچا، میرا جو فیصلہ، اس سے بڑھ کے فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ نے کہا فرعون تجھے کیا پتہ ہے، جب میں کرنا چاہوں نا سارے راستے بند ہو جائے تب بھی میں کر سکتا ہوں۔ ایک پتھر جو ہے ٹوٹا، اس کے اندر سے کیڑا نکلا، اس کیڑے کی زبان میں ایک پتا تھا اور وہ سبحان اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ بتاؤ اس پتھر کے اندر اس کیڑے کو رزق کون دے رہا تھا؟ سارے اسباب بند تھے، سارا نظام بند تھا، لیکن اللہ اس کو کھلا رہا تھا۔ یہاں سارے اسباب بند ہیں، بچہ آ ہی نہیں سکتا، سارا نظام ختم کر دیا ہے، بچہ آئے گا کہاں سے؟ لیکن اللہ نے کہا جب میں لانا چاہتا ہوں تو پھر میرے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا۔ اب ایک طرف مردوں کے اوپر ایک سردار بنا دیا، ان کا دھیان رکھنا تو ادھر ادھر نہ جائے، اور ایک طرف عورتوں کے اوپر ایک کو سردار بنا دی کہ تو نے ان کا خیال رکھنا کہیں یہ عورت ادھر ادھر سے نہ نکلے۔ اب ادھر جو عورت تھی اور ادھر جو مرد تھا دونوں میاں بیوی تھے، دونوں میاں بیوی تھے۔ اللہ کا نظام دیکھیے، اب جو ہے موقع مل جاتا تھا، موقع ملا اور ادھر حمل ٹھہر گیا، حمل ٹھہرا۔ اب ماں کو بڑا جو ہے جب بچہ ہوا، ماں نے کہا اب کیا کروں اس بچے کو؟ اگر فرعون کو پتہ چل گیا تو میرے لخت جگر کو ذبح کر دے گا، اب کیا کروں؟ بڑی پریشان ہوئی۔ قرآن نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ قرآن نے کہا ہم نے وحی کی، اس کے دل میں ڈالا کہ نہیں تو اس بچے کو دودھ پلا، جب تجھے ڈر ہو، خوف ہو کہ پولیس آ جائے گی، فرعون کو پتہ چل جائے گا تو ایسا کر۔ اللہ کی قدرت کو دیکھیے، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ بچے کے لیے ایک تابوت بنا، اگر تابوت کو بند کر دیا جائے ہوا ہی نہیں جائے گی، سانس رک جائے گا، دھوپ اڑنے لگے گا، بچہ مر جائے گا۔ پھر ویسے بھی معصوم بچہ وہ کہاں اتنی تکلیف برداشت کر سکتا ہے؟ اگر سوراخ کیا تو پانی اندر جائے گا، پھر بھی بچہ مر جائے گا۔ اب کیا کیا جائے؟ کہا نہیں، اس فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي، خوف نہ کھانا، ڈر نہ آنا، کیوں؟ اللہ اس کام کو اللہ سر انجام دے رہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے سارے نقشے ناکامیوں کے کامیابیوں میں بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اب دیکھیے ایک طرف موسیٰ ہے اور ایک طرف فرعون ہے، فرعون کے پاس سارے نقشے کامیابی والے ہیں، بچے کو آنے نہیں دینا، اور اللہ نے کہا میں نے اسی بچے کو جس سے تو خوف کھا رہا ہے، جس کے خاطر تو نے 70,000 بچوں کو قتل کروا دیا، میں اللہ تیرے گھر میں پال کے دکھاؤں گا اور تیرے ہاتھوں سے اس کو پالوں گا۔ اب ماں نے کیا کیا؟ ایک تابوت بنایا، اور تابوت بنا کر اور اس کے اندر بچے کو ڈالا اور کہا اس کو دریا میں چھوڑ دینا۔ دریائے نیل میں اس کو چھوڑ دیا، اور وہ چلتے چلتے جو ہے وہ فرعون کے گھر تک پہنچا، جس سے بچا رہی تھی اسی کے گھر کے اندر چلا گیا، جس سے راز کو چھپانا تھا، جس سے راز کو پوشیدہ رکھنا تھا، اور جن کی پولیس اور نوکروں سے پوشیدہ رکھنا تھا، اللہ نے مالک تک اس کو پہنچا دیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، جب وہاں پہنچا اللہ کہتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے اس کے چہرے میں محبت ڈال دی، جو دیکھتا دل میں محبت اتر جاتی۔ جب فرعون
پولیس نے اس کو پکڑ کے محل میں لے کے آئے۔ فرعون کی بیوی نے جب تابوت کھولا، ایک خوبصورت بچہ اندر آیا اور ایک دم اس کے دل میں محبت چھا گئی اور کہا وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولد۔ یہ کتنا خوبصورت بچہ ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے۔ فرعون کو بیوی کہہ رہی ہے اتنا خوبصورت بچہ ہے، اس کو دیکھ کے ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے، لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرنا، اس کو قتل نہ کرنا۔ 70,000 بچوں کو قتل کرنے والا آج اپنے دشمن کو گھر میں پالنے پر تیار ہو گیا، کیوں؟ اوپر فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور کہا عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے یہ بچہ ہمیں نفع دے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے۔ اب یہ سارا نظام چل رہا ہے اور ادھر فرعون نے کیا، اور فرعون نے کہا ٹھیک ہے، بیوی کی بات مان لی، اور جب بیوی کی بات مانی اور ادھر کیا ہو رہا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کہتا ہے اگر ہم موسیٰ کی ماں کو صبر نہ دیتے تو قریب تھا کہ وہ اپنا راز فاش کر دیتی، وہ کہہ دیتی یہ میرا بچہ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ہم نے اس کے دل کو مضبوطی دی کہ وہ اپنا راز فاش نہ، ویسے بھی عورت دل کی کمزور ہوتی، لیکن یہ دل کو مضبوطی ملی کہ دشمن کے گھر میں بچہ چلا گیا۔ ماں کو کیا، آپ خود اندازہ لگائیں، جو صاحب اولاد ہو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، کیا محبت اولاد کی ہوتی ہے۔ تو جو ہے اس کو ماں کو بڑی جو ہے فکر لگی ہوئی تھی۔ وقالت لأخته قصی فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، اس لیے موسیٰ کی بہن کو بھیجا کہ جا ذرا دربار میں پتہ کر کے بچے کی کوئی خیر خبر تو لے گیا کہ بچہ کس حال میں ہے اور ادھر کیا ہو رہا ہے۔ بچے کو جو ہے اب ٹھیک ہے، فرعون مان گیا کہ ہم نے اس بچے کو جو ہے اپنے یہاں پہ اس کی پرورش کریں گے۔ اب اس کو دودھ پلانے کا مسئلہ بن گیا۔ اب جس دائی کو بلاتے دودھ پلانے کے لیے وہ کسی کا دودھ ہی نہ پی، بڑی کوشش کی دودھ ہی نہ پی۔ ادھر موسیٰ کی بہن بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا میں جو ہے جانتی ہوں اس کی خیر خواہ کون ہے، اس کو دودھ وہ ایک عورت کو میں جانتی ہوں کہ اس کو دودھ پلائے گی۔ موسیٰ جو ہے اس بات میں وہ فرعون تھوڑا شک میں پڑ گیا، اس کا خیر خواہ، اس نے کہا اس بچے کا خیر، کہا نہیں تمہارا خیر خواہ، اس بچے کا خیر خواہ جو ہے وہ تمہارا ہی خیر خواہ ہے کہ تمہاری چاہت ہے کہ بچہ ہمارے محل میں بڑا ہو جائے، تو لہٰذا اس کو جو دودھ پلائے گی وہ تمہارا ہی خیر خواہ ہوگی۔ ہاں، اس نے کہا ٹھیک ہے لاؤ، اس سیدھا ماں کے پاس گئی، اماں کسی کا دودھ بچہ نہیں پی رہے، چلے آپ جا کے دودھ پلائے۔ اب ماں جب گئی اور اس نے بچے کو جو ہے جھول سینے سے لگایا، بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، فرعون جس چیز کو مٹانا چاہ رہا تھا، ختم کرنا چاہ رہا تھا، اور سارا کچھ اس نے کر لیا، لیکن اللہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا تو کیا ہوا؟ جو اللہ نے چاہا وہی ہوا۔